آج ہم بات کریں گے مستقبل کی، یعنی پاکستان کو اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ٹویٹر پہ آپ دیکھیں تو ایک نعرہ یا ٹرینڈ بہت مشہور ہو رہا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نعرے کا ارتقا یعنی نیکسٹ سٹیج کیا ہے؟ پچھلے 5 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ کا ریٹرن -2.5% ہے، اکانومی شرنک ہوئی ہے، لوگوں کی سیلری ان ریئل انفلیشن ایڈجسٹڈ ٹرمز اس میں کمی آئی ہے، پھر بھی پلاٹس اور گھروں کی قیمت ہر سال 25 سے 50% بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگ یعنی ہمارے ملک کی اکنامک ٹیم کہتی ہے کہ انٹرنیشنل سپلائی چینز کی وجہ سے پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ زمین پیٹرول تو نہیں ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے خرید کے اپنے ملک میں نہیں لاتے، یہ ہمیں اللہ نے آلریڈی دی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو IMF کی فارم میں ایک الادین کا چراغ مل گیا ہے جس کے جوتے پالش کر کے ہمیں پیسے ملتے ہیں اور جس سے اس ملک کی اشرافیہ عیاشی کرتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے، یعنی جتنے خرچے ہماری حکومت کے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اگر ایک کمپنی جوتے بناتی ہے اور ایک جوتا 100 روپے کا بنتا ہے اور وہ اس کو 90 روپے میں بیچ رہی ہے تو ایسی کمپنی کب تک چل سکتی ہے؟ وہ خود کو چلانے کے لیے بینک سے لون لے سکتی ہے جب تک کمپنی منافع میں نہ آ جائے، یا وہ اپنے شیئرز بیچ سکتی ہے لوگوں سے پیسہ جمع کرنے کے لیے۔ پاکستان کا بھی یہی حال ہے، یا تو ہم IMF کے بوٹ پالش کرتے ہیں یا اسٹیٹ بینک سے پیسے پرنٹ کرواتے ہیں۔ ہمارے ملک کا قانون ہے کہ ہر جون جولائی میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور اس میں عوام کے نمائندے ٹیکسز اپروو کرتے ہیں، اور جو ٹیکس اپروو نہیں کرتے وہ ٹیکسز نہیں لگتے۔ حکومت کی انکم انہی ٹیکسز سے ہوتی ہے، اور جب ٹیکس جمع نہیں ہو پاتا تو حکومت آپ کی پیٹھ پر چھرا گھونپتی ہے اور اسٹیٹ بینک سے پیسے پرنٹ کرتی ہے، جس کو انفلیشن ٹیکس کہتے ہیں۔ اس ٹیکس کے لیے حکومت کو کوئی اپروول نہیں لینا پڑتا عوام کے نمائندوں سے۔ اس سے مجھے ڈائنیسیس یاد آ گیا، وہ گریس کے ایک علاقے سیراکیوس کا حکمران تھا۔ اس نے بھی بہت پیسہ ادھار پکڑ لیا تھا اور پھر اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے سب لوگوں سے کہا کہ وہ ڈراکما جو اس وقت گریس کے کوائنز کو کہتے تھے وہ خزانے میں جمع کروا دیں۔ پھر اس نے ہر 1 روپی ڈراکما کے اوپر 2 روپی کی سٹیمپ لگا دی اور اپنے سب قرض واپس کر دیے۔ پاکستان کا بھی یہی حال ہے، ہم اسٹیٹ بینک سے پیسے پرنٹ کر کے اپنے پیسے کی ویلیو کم کر رہے ہیں۔ سیراکیوس کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اسی وجہ سے پاکستانی روپے کی ویلیو آج گر رہی ہے، کیونکہ ہمیں جو پیسہ چاہیے وہ اسٹیٹ بینک کھلا دے رہا ہے۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قرض سے ہم کیسے جان چھڑائیں، اپنی اکانومی کو کیسے صحیح کریں، اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اس حالت کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے، یہ سوال تو بہت آسان ہے۔ ہمارے ملک کی اشرافیہ نے اپنا پیسہ سب سے زیادہ زمینوں میں انویسٹ کیا ہے اور اس کی پرائسز کو اٹھایا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کے بانڈز ہیں، جیسا کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، جس کے اوپر 10% سے زائد منافع دیا جاتا ہے۔ اور نقصان کس کا ہے؟ غریب لوگوں کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کیش ہوتا ہے اور جس کی ویلیو انفلیشن یعنی مہنگائی کے ٹیکس کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں یہ منی پرنٹنگ بند کرنی ہوگی۔ اس چارٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی تیزی سے پیسے پرنٹ کر رہے ہیں، ڈائنیسٹس کی طرح۔ روپی تب تک سٹرانگ نہیں ہوگا جب تک ہم پیسہ پرنٹ کرنا بند نہیں کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ آگے بڑھے تو ہمیں انٹرسٹ ریٹ کم کرنے ہوں گے۔ انٹرسٹ ریٹس آر لائک گریوٹی فار اسٹاکس، کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کمپنیز منافع نہیں کما پاتی۔ آج جس لیول پہ انٹرسٹ ریٹ آ گیا ہے اس سے ہماری اکنامک ٹیم نے پاکستان کی گروتھ پہ بریک لگا دی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اگر اس نے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ غریبوں کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس کو اپنے بجٹ کے خسارے کو 0 پر لانا ہوگا۔ بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا تو منی پرنٹنگ بند ہوگی، اور ان دونوں کی وجہ سے انفلیشن یعنی مہنگائی کم ہوگی، اور اسٹیٹ بینک کو انٹرسٹ ریٹ کم کرنے پڑیں گے۔ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی۔ جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی تو آپ کی کمپنیز کمپیٹیٹو ہوں گی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور جب ایکسپورٹس بڑھیں گی تو آپ کا روپی اور اسٹرانگ ہوگا، تب اس ملک کی حالت بدلے گی۔ بیسکلی ان اے نٹ شیل ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو انلیش کرنا ہے، تب ہم پر کوئی امپورٹڈ حکومت مسلط نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنی انویسٹمنٹس کا خیال رکھیے گا۔ I will see you in the next video.